أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی کبریائی بڑائی اور حمد و ثنا اس ذات واحد لا شریک کو لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کے علاوہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کو ایک مقررات مقدار اور طریقے کے ساتھ پیدا فرمائے. الحمدللہ، بے شک سب تعریف اسی کے لیے لائق و زیبا ہے اور اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور اسی سے ہم بخشش طلب کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس کوشش کو قبول فرما اور ہم سے سیدھی اور سچی بات ہمارے زبانوں سے نکال تاکہ اللہ تعالی ہمارے کام سنوار دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا تو گویا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکا انشاءاللہ. میم یہ ریکارڈ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، یہ اسی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ ہم پھر سے ایک مرتبہ جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی خود کی اصلاح پہلے کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 39 میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. سبحان اللہ، کتنا پیاری بات ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہم سے، میری جانب سے کہہ دو. خل یعنی کہہ دو، کس کو یہ حکم دے رہے؟ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے میری جانب سے، یعنی اللہ کی طرف سے کہہ دو کہ میرے بندے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی. جی آواز آ رہی؟ الحمدللہ آ رہی. تو کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش والا اور بڑی رحمت والا ہے. میری پیاری بہنوں، میری آج یہ باتیں آپ سے کہنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اس سفر میں جو ہم کو رکاوٹیں آئی ہیں وہ ہماری کوتاہیوں اور شیطان کے بہکاوے سے تو آئی ہیں، مگر ہم سے جو بھی گناہ اور لاپرواہی سرزد ہوئی وہ معافی مانگ لینا بہت ضروری ہے. الحمدللہ خدیرہ آنٹی آ چکے.
आवाज आ रही ना आंटी आपको? जी। तो हमें सबको, मेरी प्यारी बहनें, आप लोगों से भी, दुनिया है, ये इंसान है, कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं। तो पहले मैंने ये इस्तिग़फ़ार की बातें बताने का मकसद इसीलिए बनाया कि हम अपने तमाम गुनाहों से, जिंदगी के हर लम्हा तो हमें इस्तिग़फ़ार करना ही है, क्योंकि अल्लाह के रसूल खुद जो गुनाहों से पाक और मासूम रहने के बावजूद दिन में 70 से ज़ायद अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते थे, इस्तिग़फ़ार करते थे। तो उस बिना पर तो हमारी ज़बान तो हर लम्हा तर रहनी चाहिए अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए। फिर भी हम अल्लाह से हमारे औक़ात में जो भी हमसे हो सक रहा, अल्लाह उससे हम मदद मांग रहे हैं। और ये आयत बताने का मकसद मेरा ये है कि हमने अपने जानों पर ज़्यादती की, यानी गोया हम अल्लाह से दूर हुए। नमाज़ें पढ़ते हैं बराबर, हमारे जो रूटीन है चल रहा, मगर जो वक्त हमने हमेशा अल्लाह के वास्ते निकाला करते थे, वो कोताही हमसे जो हो गई, वो गोया हमने अपने आप पर जो ज्यादती कर लिए बोले जैसे महसूस हो रहा। तो इसीलिए तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो जाओ। यानी अब ये जो नया सफर हमारा शुरू हुआ है, इसको हम और खुशो खुजू से और बहुत ही मेहनत से इंशाल्लाह ऐसा शुरू करने की नियत से करेंगे, इसकी बरकत से इंशाल्लाह ये कभी हमारे दरमियान ख़त्म ना होगा। और इसके ज़रिए हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सेहत में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारे शोहरों में, हमारे ख़ानदानों में, और सबसे बढ़कर अपने इस्लाम में हमें मदद हासिल होगी और हम अल्लाह के प्यारे बंदे बनने वाले हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ मैंने ये इस्तिग़फ़ार की बातें आपसे करनी चाही हैं। ठीक है, तो पहले हम अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। अल्लाह तो बिल्कुल बड़ी बख्शिश वाला और रहमत वाला है, तो हमें अपने गुनाहों को माफ फरमा दे। इसके बाद अगर ये दुआ अगर हम ना बताएं तो बहुत ही क्या बोलना चाहिए, नाइंसाफी होगी इस दर्स के लिए कि सैयदुल इस्तिग़फ़ार की अहमियत क्या है, जो सुबह और शाम के अस्कार में हम रोजाना एक एक मर्तबा पढ़ते हैं, वो एक बार पढ़ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसकी हदीस का तर्जुमा मैं आपको बता दूं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम इस्तिग़फ़ार का सरदार ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, और वो क्या है, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी। आप लोग भी अपने अपने जगह पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह सबको याद होगा। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबू अबू लका बिनिअमतिका अलैया व अबू लका बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। तो ये इस्तिग़फ़ार हमने पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो इसका एक तर्जुमा भी सुन लीजिए। ऐ अल्लाह, तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। तूने मुझे पैदा किया है और मैं ही तेरा बंदा हूँ। मैं अपनी ताकत के मुताबिक तेरे अहदो पैमा का कारबंद रहूंगा, तेरे अहदो पैमा पर कारबंद रहूंगा। मैं उन्हीं हरकतों से तेरी पनाह चाहता हूँ जो मैंने की हैं। जो तेरी नेमतें हैं मैं इनका इकरार करती हूँ, मैं अपने गुनाहों का भी एतराफ करती हूँ, मैं मग़फ़िरत तलब करती हूँ। बेशक तेरे सिवा कोई भी गुनाहों को माफ करने वाला नहीं। तो आप जानते हैं, जो भी कोई शख्स इस दुआ को शाम के वक्त पढ़ेगा और अगर खुदा न खास्ता वो मर जाए तो इंशाल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। और इसी तरह जो सुबह पढ़ेगा वो इसी दिन अगर मर जाए तो वो भी इंशाल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने सहाबा से फरमाया, तुम लोग ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार सीख लो।
बाजी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही यहाँ तक। आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं नहीं, एक 5 लहाज तक तो नहीं आई, 5 मिनट्स तक। अब आ पहले रही, अब पूरा, आ रही है अच्छी? अब आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले पूरा म्यूट हो गया था, उसके बाद फिर ऑन करे, अच्छा उसके बाद आवाज नहीं आई, फिर अब आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कॉल आ गया था जी बीच में, इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं बोल रही थी, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने रब से रिवायत करते हैं, तो इसका क्या मतलब है पूछी मैं। यानी जो हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह से रिवायत करे, रब से रिवायत करे, तो उस हदीस को क्या कहा जाता है किसी के जहन में? हदीस हाँ जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाहु लक। हदीस खुदसी कहा जाता है। एक तो याद है ना, पुरानी बातें थोड़ा थोड़ा रिपीट कर लेंगे हम, ताकि हमारा इल्म ताजा हो जाए। हम एक अल्लाह की बातों को कुरान कहते हैं, जिसको हदीस मतलू भी कहा जाता है। ठीक है, मतलू यानी जिसकी तिलावत की जाए, और एक होता है हदीस गैर मतलू, यानी जिसकी तिलावत नहीं की जाती, मगर वो बातें डायरेक्ट अल्लाह ताला अपने नबी के मुंह से हम तक पहुंचाते हैं। तो उसी हदीस का ये एक हिस्सा है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि ए इब्ने आदम, जब तक तू मुझे पुकारेगा और मुझसे उम्मीदें बांधे रहेगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ करता रहूंगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का फरमान है। ऐ इब्ने आदम, अगर तू जमीन भरकर गुनाह लेकर मुझसे मिले, तो मैं जमीन भरकर मगफिरत लेकर तुझसे मिलूंगा। मगर शर्त क्या है? शर्त ये है कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो, पहली शर्त। समझ गए? ये एक ही शर्त ऐसी है, इसके बाद अल्लाह ताला जो चाहे माफ कर देगा, क्योंकि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। कुरान की आयत है। क्योंकि शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता, उसके अलावा जिसको चाहे अल्लाह, जिस गुनाह को चाहे अल्लाह माफ करने की पूरी कुदरत रखता है। और ऐ इब्ने आदम, अगर तू गुनाह करे और तेरा गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए, फिर तू मुझसे इस्तगफार करे, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और कोई परवाह नहीं करूंगा। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए खुशखबरी है। तो इसको पढ़ने का मकसद, इसको बताने का मकसद भी हमारा यही है मेरी प्यारी बहनों, कि हम दिन में इंशाल्लाह आज से पढ़ते भी थे, मगर और कुछ इजाफा करते हुए अल्लाह से जरूर इस्तगफार तलब करते जाएंगे, ताकि हमारे लिए पढ़ने में आगे आसानी हो, हमारी जिंदगियों में आसानी हो, और हम अल्लाह के करीब हो सके और शैतान से दूर रहकर अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सके। तो मेरी तमाम बातों का लुब्बे लुबाब यही है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अब से जो हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, इसमें कोई रुकावट ना आए, ऐसा बंदोबस्त फरमाए कि हमारी क्लास पे कोई असर ना पड़े और हमारे दुनिया के कामों में भी कोई असर ना पड़े, और उससे हमारी मदद हासिल होती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। ये इतना बड़ा मुकद्दमा मैं आपके सामने रखकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक तौफीक हिदायत दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो सफर हमने सूरह फातिहा से लेकर सूरह बकरा को शुरू किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ते बढ़ते आयत नंबर 261 261 तक खत्म हुआ। इंशाल्लाह आज 261 ही को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि पुराना आयतुल कुर्सी तो याद होगी ना आप लोगों को? ये टाइम मुनासिब है? सब में पहला सवाल, ये टाइम मुनासिब है आप लोगों के लिए? एक घंटा तो हम निकाल ले सकते हैं ना, क्योंकि शाम बोले तक फिर कुछ ना कुछ काम आ जा रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ मसरूफियत आ जा रही। तो ये सुबह के वक्त इंशाल्लाह हम घर पे कोई नहीं रहते, सिर्फ हम औरतें होती हैं, तो ये मुनासिब लगा हमको टाइम, इसलिए हमने डिसाइड किया था। तो आप लोग भी अगर मुझे गवाही दे दें तो इसी को बरकरार रखा जाएगा। आप लोग बोल सकते? ये सही है बाजी, ये टाइम सही है हम लोगों के लिए, 12 to 1 काम भी अल्हम्दुलिल्लाह। हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अच्छा ही मैसेजेस भी है। आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है फिर।
تو ہم آیت الکرسی کے بارے میں کچھ پڑھے تھے، تو میں کیا آج یہ چاہ رہی ہوں، ابھی میرے ذہن میں آیا، آپ لوگ کچھ اپنی طرف سے باتیں میں کچھ یاد ہے سو ریپیٹ کرتے کہ ہم نے آیت الکرسی کے بارے میں کیا پڑھا تھا، تاکہ ہم اور اچھے سے آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ. کتنا آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے وہ جانچنے کے طور پہ، مطلب ایک دم یہ ایگزام مت سمجھو آپ لوگ، صرف میں بول رہی ہوں کہ ریپیٹ کر لیں، یا میں پھر لفظی ترجمہ شروع کر دوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں ہی مختصر ترجمہ کر دیتی ہوں، آپ لوگ سن لیجئے. میرے کو ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ گھبرا جا رہے ہیں، کیونکہ میں خود اب کلاس شروع کرنے سے پہلے گھبرا رہی تھی، مگر اب الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہونے کا ایک خوشی سے میرے اندر کانفیڈنٹ آ گیا ہے انشاءاللہ. تو دیکھیے میں مختصر ترجمہ کرتی ہوں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، ہم پڑھ چکے. اللہ کے علاوہ ساری دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں، یہ نام کوئی رکھنے والا نہیں ہے، یہ تاریخ گواہ ہے اب تک. ٹھیک ہے، اس کے باقی پورے نام صفاتی نام ہیں، اور صرف 99 نامہ ہی اللہ کے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے اللہ کی تعریف، اللہ کے بارے میں اگر ہم لکھنے بیٹھے تو زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی. تو اس کے علاوہ بھی اللہ نے ہمیں جتنا بتایا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کا علم ہے. سمندر میں ایک بوند کے مانند اللہ نے علم ہم کو عطا کیا ہے انسانوں کو، باقی سمندر کا علم صرف اللہ کو ہے. تو الحمدللہ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تو اس میں پہلی صفت اللہ نے اپنی کیا بنائی ہے، بتائی ہے، الہ. اللہ، یہ پہلا دعویٰ ہے اللہ کا. ہم نے کہا تھا یہ اللہ الہ، الہ کے معنی معبود، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے. تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہی معبود ہے. باقی کی آیتیں، باقی کے جملے، باقی کی صفات اس کے دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ ہی معبود کیوں ہے. اس کی دلیل اللہ نے باقی کی صفات دے کر پوری آیت الکرسی کو کمپلیٹ کر دیا کہ اللہ ہی معبود ہے. بول رہے نا، تو دلیل لاؤ. تو دلیل یہ ہے کہ وہ حی ہے. پہلی دلیل حیون ہے، وہ حیون زندہ. کیسا زندہ؟ ازل سے ابد تک، پہلے سے موجود، آخر تک موجود رہے گا. اس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس کے بعد کچھ نہیں رہے گا، بس اللہ ہی ہے. اور قیوم، اور وہ تھامے ہوئے ہے، سب انسانوں کو تھامے ہوئے ہے. سب انسانوں کی زندگی اللہ کی عطا کردہ زندگی ہے، مگر اللہ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے. کوئی چیز اپنے جو اس کا لمٹس ہے اس سے کراس نہیں کر سکتی سوائے انسان کے. انسانوں کو مگر جو لمٹس اور جو رولز بتائے گئے ہیں، وہ رولز کو ہی وہ فالو نہیں کرتا، مگر باقی دوسری مخلوقات جیسے آسمان زمین لے لیجیے، جانور چرند پرند لے لیجیے، سب لوگ اپنی جو روش ہے ان کی اس پر قائم ہے. پھر اس کے بعد آگے فرما رہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. نیند موت کی ایک بہن کا نام ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے، مگر موت سے بھی چھوٹی اونگ جو انسان کی کمزوری اور کوتاہی کی بنا پر آتی ہے، وہ بھی اللہ کو نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ اونگے گا، نیند آئے گی، تو اس وقت میں جو بندے اللہ کو پکاریں گے تو اس وقت اس کا جواب کون دے گا؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نیند تو دور کی بات، نہ اسے صرف جھونکا بھی آتا ہے نیند کا. تو الحمدللہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے اس کی قدرت کے بارے میں ہم تو بہت سے آڈیوز ویڈیوز میں سن چکے کہ اس کی کتنی قدرت ہے. آسمانوں میں کتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، کتنی مختلف چیزیں ہیں، وہ تمام پر اس کی قدرت ہے. اور زمین پر اور زمین کے اندر بھی، ساتوں زمینوں میں بھی اسی کی قدرت رواں دواں ہے. پھر آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کون ہے سفارش کرنے والا؟ منزل الذی یشفع عندہ، کون ہے اس کے آگے سفارش کرنے والا؟ مگر اس کی اجازت سے. سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، وہ بھی کس کو؟
ہم حدیثوں میں پڑھنے کی بنا پر ہمیں معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، فرشتے کریں گے، قرآن کرے گا وغیرہ وغیرہ، مگر وہ بھی کب کریں گے؟ وہ بھی اللہ کو معلوم ہے کس کے حق میں سفارش کرے تو وہ سفارش اللہ قبول کرے گا، کیونکہ جس کے دل کا ایمان ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. دلوں میں جس کے جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کو ہدایت کی طلب ہے. اور اللہ کے نبی کو جب بتایا جائے گا آپ فلاں 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 کے بارے میں سفارش کریے، تب اللہ کے نبی سفارش کریں گے. اور اس کی پہلی شرط کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے خود فرمایا جو شرک سے پاک ہوگا میں اس کی سفارش کروں گا. جس کے دل میں شرک ہوگا اس کی سفارش چاہے وہ امت محمدیہ سے کیوں نہ ہو اس کی سفارش نہیں کی جائے گی. جو شرک سے پاک ہوگا پھر بھی اس سے گناہ سرزد ہو جائیں گے تو ان کے دلوں کے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ جانے گا. پھر ان کے نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اے نبی اب آپ ان کے بارے میں سفارش کریے تو ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام بہنوں کو، ہمارے خاندان کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو شرک سے پاک ہیں. ہماری نسل کو شرک سے پاک رکھ اور اللہ کے ان سفارش کردہ لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے ہیں. آمین ثم آمین. تو آگے دیکھیے، تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے سفارش نہیں کرے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ اللہ ہی جو ہمارے آگے ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم سے پہلے گزر چکا وہ بھی جانتا ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں پریزنٹ کا بھی جاننے والا ہے، فیوچر کا بھی جاننے والا ہے، پاسٹ کا بھی جاننے والا ہے. اور یہ تمام کام دیکھیے انسان تو ایک دن میں کچھ کام اگر ایکسٹرا کر لے اس پر تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے، اور ہمارا رب دیکھیے کتنا پیارا ہے، کتنا بڑا اور بلند ہے. یہ پوری دنیا، ساری دنیا، آسمان زمین اور ہر چیز کو چلاتے ہوئے بھی اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں آتی. سبحان اللہ. اور اس کی علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، اور کوئی نہیں ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے. اور الا بما شاء وسع کرسیہ، اس کی کرسی نے گھیر لیا ہے ساتوں آسمانوں اور زمین کو. اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی سب میں بڑی مخلوق کیا ہے؟ اللہ نے سب میں بڑی چیز کیا بنائی سب اللہ اس دنیا میں؟ کسی کو یاد ہے؟ انسان. نہیں، انسان سے بھی بڑی چیز بول رہی ہوں میں. اشرف تو انسان ہے، اشرف المخلوقات، مگر اللہ کی مخلوق میں، اللہ مخلوق کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں نا. تو اللہ نے جو بنایا دنیا میں سب میں بڑی چیز اللہ کا عرش ہے. میں بولی تھی، یاد آیا؟ جی. اللہ کا عرش ہے، اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ کے عرش کے سامنے پہلے یہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایک انگوٹھی کے مانند ہے، بتایا تھا میں نے، یاد آیا؟ اللہ یہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایک انگوٹھی کے مانند ہے. اور اللہ کی انگوٹھی اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی کرسی اللہ کے عرش کے سامنے اس انگوٹھی کے مانند ہے. تو سوچئے اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا. نہیں، وہ کرسی ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. عرش کے اوپر بیٹھا ہوگا اللہ اور اپنے قدم کو اس کرسی پہ رکھے گا. تو وہ کرسی عرش کے سامنے ایک انگوٹھی کے مانند ہے، اور کرسی کے سامنے ساتوں آسمان اور زمین اس انگوٹھی کے مانند ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ذات ہے، اور وہی لائق ہوتا زیبا ہے کہ اس کے ہم عبادت کی جائے. تو دیکھیے نا آیت الکرسی سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اللہ ہی اتنا بلند و برتر ہے، نہایتی عظمت والا ہے کہ وہ معبود کہلانے کے حقدار ہے، مستحق ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لا اکراہ فی الدین، مختصر بولتے ہوئے آگے چل رہی ہوں میں. کوئی زبردستی دین میں نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو ایک اہم پوائنٹ بتایا تھا. جو لوگ اسلام میں آنے کے بعد کہتے ہیں کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے یا کسی کو پردہ کرنے کے لیے کہا جائے تو بولتے کہ ارے زبردستی کیوں کرا رہے ہیں آپ بچوں سے، دل میں آنا ان کے تو کرنا. بولتے یہ غلط بات ہے.
یہ لا اکراہ فی الدین کے بارے میں کن لوگوں کے لیے ہے؟ غیر مسلموں کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ دین میں داخل ہونے کے لیے ان کو زبردستی مت کرو. آپ لوگ سمجھ سکتے میری ابھی کی باتوں سے کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت بتانے کے بعد کسی کو زبردستی ہم اسلام میں آؤ بول سکتے؟ اگر وہ عقل و شعور رکھنے والا ہوگا تو وہ خود بخود جیسا آج کل لوگ آ رہے ہیں اس کی قدرت اس کی حقیقت جان کر آ جائے گا، مگر وہاں پہ زبردستی کرنا نہیں ہے. مگر اسلام کے جب دائرے میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو ہم پر لازم ہو جاتا ہے اس کے ایک ایک جو بھی کام ہے جو بھی اصول ہے اس پر عمل پیرا ہوں اور اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو بھی سکھائیں. وہاں پہ یہ زبردستی نہیں ہے بولنا نہیں ہے. یہ آیت اس میں فٹ نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ اسلام میں آنے کے بعد ہمیں 5 وقت کی نماز، روزہ اور جو بھی احکامات ہیں وہ جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کرنا ضروری ہے اور ہمارے بچوں سے کرانا بھی ضروری ہے. ارے چھوڑ دو لوگ عقل آ گئی تو کرتے نہیں، ان کو نہیں معلوم. ہماری عمر بڑھتے جا رہی، ہمیں تجربہ ہے، بچوں کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا. تو ہم برابر بولنا چاہیے مگر انداز اچھا ہونا چاہیے، محبت والا، پیار و اخلاق والا. اس انداز سے اگر ہم بتائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی بدلیں گے، ہم بھی بدلیں گے. تو پہلے عمل ہمیں کرنا ہے پھر بچوں کو بھی کرانا ہے. تو یہ آیت آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. داخل ہونے سے پہلے، داخل ہونے کے بعد لا محالہ ہمیں وہ تمام باتوں پر جتنی ہماری طاقت ہے عمل کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ کیا بول رہے ہیں؟ خط تبین الرشد من الغی، تحقیق کے واضح ہو چکی ہدایت گمراہی سے. پھر جو شخص کفر کرے طاغوت سے اور وہ ایمان لائے اللہ کے ساتھ تو تحقیق اس نے تھام لیا کڑا مضبوط دھاگا. یعنی جو یہ باتوں کو سمجھ جائے گا، آیت الکرسی کو میں پہلے سمجھ جائے گا تو اللہ کی قدرت اس کے سامنے واضح ہو جائے گی. پھر وہ طاغوت کا ضرور انکار کرے گا. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت بھی ہم پڑھ چکے الحمدللہ. طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کو چھوڑ کر جس کی اہمیت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کو اہم سمجھا جائے. آپ کو پتا ہے ہماری خواہشات بھی طاغوت بن سکتی. میری بہنوں غور کریے، ہماری خواہشات، کون سی خواہشات؟ جو خواہش ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روکے، کیا وہ طاغوت نہیں ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اہم نہیں سمجھ رہے بلکہ ہم اپنی خواہشات کو. اللہ اکبر کی اذان جب آتی ہے اگر ہم اس وقت اپنے آپ کو بستر سے نہیں اٹھاتے ہیں تو سوچئے ہماری نیند ہمارے لیے پیاری ہو گئی اللہ کے حکام سے. تو ہماری خواہشات، ہماری عادتیں نہیں چھٹ رہی ہم سے. نہیں بولنا ہم کیوں؟ کہیں یہ عادتیں مجھے اللہ کی عبادت سے روک تو نہیں رہی؟ یہ غور کرنا. سمجھ رہے میری بہنوں؟ تو انشاءاللہ طاغوت ہر وہ چیز ہے جس سے ہم اللہ کی احکامات سے دور ہو جائے. تو اس میں درگاہ بھی آ جاتی، تعویذ گنڈے بھی آ جاتے، اور پیر مرشد بھی آ جاتے، اور تمام بڑے لوگ بھی آ جاتے، ہمارے خاندان قبیلے والے بھی آ جاتے، اور بت پرستی بھی آ جاتی. ہر وہ چیز آ جاتی جو اللہ کے احکامات سے ہمیں دور کرے. ٹھیک ہے؟ اور جو ایمان لائے اللہ پر، طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو سمجھ جاؤ کہ اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا. ایسا ایک رسی پکڑ لی جو رسی کا ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا جنت میں ہے. وہ رسی کو پکڑتے چلتے 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 اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت میں اس کا دروازہ کھلے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ہم تمام کو وہ مضبوط کڑا پکڑنے والا بنائے جس کے بعد کوئی ٹوٹنا نہیں ہوگا. لوم فسام اللہ، یہ کلاسز، یہ علم، یہ ہماری فکر، یہ جستجو، یہ سب ہمیں اسی کی طرف لے جاتی ہے. میری بہنوں اللہ ہم تمام کو اسی کی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے کیونکہ واللہ سمیع علیم. دیکھیے اللہ کی کون سی صفات بیان ہوئی یہاں پہ، ہر بار غور کرنا. معلوم اپن کہ اللہ کی بہت سی صفات ہے نا، 99 تو ہمیں معلوم ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، مگر
کون سے وقت پہ. آپ کو ایک پوائنٹ بتاؤں, اللہ تعالیٰ بہت جگہ اپنی اپنی دوسری مختلف صفات بیان کرتا ہے, مگر اگر وہ غور کرنے لگ جائیں کون سی صفت کون سے حکم کے بعد آ رہی, تو ہمارا علم بھی اور مضبوط ہوگا. یہاں پہ واللہ سمیع علیم آیت نمبر 56 میں بول رہے ہیں کیا, اللہ بہت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کیا سننے والا ہے؟ ہم دل میں بھی اگر کچھ غلط سوچے وہ بھی اللہ سننے والا ہے. ہمارے دل میں, ہمارے دنیا میں, ہماری زندگیوں میں جو جو ہو رہا وہ سب اللہ جاننے والا ہے. ہم جان بوجھ کر رہے ہیں, نہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں, یا ہمارا مقصد ہے, یہ سب اللہ جاننے والا ہے میری بہنوں. تو ہمیں اس کو ہی سب کچھ سمجھنا ہے انشاءاللہ. پھر اگر ایسا ہو جائے تو دیکھیے کیا ہوگا, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو اللہ کیا بن جائے گا؟ دیکھیے ایک کا ایک کنیکشن کتنا پیارا ہے. اللہ دوست ہو جائے گا ان لوگوں کا جو ایمان لائے, پھر ان کو نکال لائے گا اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور وہ لوگ سمجھ گئے, یہ ایک مین پوائنٹ ہے جو میں بولی نا, جو کڑا ہم پکڑ لیے وہ کڑا ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا. پھر جو لوگ انکار کرے, انکار کرنے والے صرف کافر نہیں ہوتے, میں نے ابھی کہا نا جو اللہ کی پابندیوں پر عمل نہیں کرتے, حالانکہ انکار نہیں کر رہے مگر کبھی کبھار کوتاہی ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے, مگر بار بار کوتاہی ہونا یہ پھر وہ ہم انکار کے حصے میں آ جائیں گے. تو ذرا الرٹ ہو جائیے. جو انکار کرے, کفر کرے, ان کے دوست وہ شیطان ہے, وہ تمام طاغوت ہیں جو جس کی وجہ سے وہ اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے, وہ تمام لوگ انہیں کیا کریں گے, یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ انہیں نکال لے جائیں گے اس نور سے روشنی کی طرف. دیکھیے نور واحد آیا ہے اور اندھیرے بہت زیادہ آئے ہیں. ہم جانتے ہیں نا, ہمیں بہت ساری کوتاہیاں ہم سے ہو رہی, تو گمراہیاں بہت ہیں مگر ہدایت ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے, قرآن اور حدیث. تو قرآن و حدیث کی روشنی سے نکل جائیں گے اور مختلف اندھیروں میں پڑ جائیں گے. پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا, اولئک وہ سب لوگ, اصحاب النار جہنم والے ہیں, ہم فیہا خالدون اور وہ اسی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. دیکھیے یہ 255 کا ترجمہ مختصر ہوا. انشاءاللہ اب آگے ہم ایسے ہی ایک کے بعد ایک کرتے جائیں گے. پھر آگے کا ایک رکوع کا میں مختصر بتا دیتی ہوں. اس رکوع میں کیا بتایا گیا کہ ایک زمین کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہاں ہے, الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. ہاں, وہ نمرود سے جو بحث ہوئی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی کہ میں ہوں خدا, میں ہوں بادشاہ, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس نے کیا آیا, تفسیر میں کیا آیا تھا کہ انہیں بھی دو انسانوں کو بلا کے ایک کو زندہ چھوڑ دیتا اور ایک کو قتل کر دیتا. دیکھو میں بھی کر رہا ہوں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کون سا سوال کیا ان سے, دوسرے علم ہے جو وہ ہکا بکا رہ گیا, وہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے, جی بولیے. جی وہی سورج کے مشرق سے نکال. تو کتنی پیاری بات ہے. دیکھیے اپنے علم کو پختہ کرنا ہے اسی کلاسز کی وجہ سے کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. تو مشرق سے نکالنے کے بجائے مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب ڈوبا کر بولے تک وہ کیا ہو گیا, ہکا بکا. فبہت الذی کفر, تو پس جو بھی کافر تھے وہ ہکے بکے رہ گئے. تو یہ ہوتی ہے ہدایت. مگر پھر بھی وہ مانے کیا, نہیں مانے, بلکہ ان کو وہاں سے ان کے شہر سے ہی نکلنا پڑا. وہ دوسری تفسیر ہے سمجھے. پھر راستے میں ان کو ایک ایسی زمین ملی جو بہت دنوں سے ایک منٹ, اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو گزرا ایک بستی سے. نہیں, یہ ابراہیم السلام کا قصہ یہاں ختم ہوا. پھر دوسری بات بتا رہے ہیں, ایک شخص, جی اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اس حال میں کہ وہ گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر. تو اس نے کہا کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اس بستی کو. تو اللہ تعالیٰ وہ آدمی کو بھی خود موت دے دیتا, پھر 100 سال کے بعد اسے زندہ کرے گا. پھر پوچھے گا کہ تمہیں کتنی دیر مطلب تم کتنی دیر سوئے رہے. تو انہوں نے کہا میں کچھ دیر یا دن کا کچھ حصہ شاید. بولے تو نہیں, بلکہ تم 100 سال سو کے رہے
پھر اب اٹھے تو جس طرح تم اب ایسا اٹھے ہو اور تمہارا کھانا بھی خراب نہیں ہوا ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ اسی طرح، اور تمہارا گھوڑا انظر الی حماری کا، دیکھو تمہارا گھوڑا کیسا گل گیا، سڑ گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی قدرت سے اٹھا دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کرے گا لوگوں کو۔ تو آپ کو پتا ہے سورہ بقرہ میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ اس میں سے ایک ہے، مطلب 5 جگہ مثال دے کے، جیسا کہ پہلے ایک گائے کے حصے کو مار کے ایک آدمی مر گیا تو پھر اٹھائے تھے تو بولے تھے، پھر دوسرا یہ، اور 3 دوسرے اور مقامات ہیں انشاءاللہ ہم پڑھے، مگر ابھی سے کنٹینیوس سے یاد نہیں آ رہا میرے کو، مگر 5 مرتبہ میں نے سنا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرے گا انسانوں کو، جس پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ تو یہ رکوع بھی الحمدللہ ہم کمپلیٹ کر چکے 260 تک، انشاءاللہ پھر ہم 261 کو ہی نیکسٹ کلاس کے لیے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اللہ سے دعا کریے، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحت و عافیت سے رکھے۔ اور یہ پرانی ہی باتیں ریوائز کرنے کا مطلب یہ تھا ہمارا مقصد کہ ہم ریویژن کر سکیں، جیسا کہ کل کی کلاس میں بھی میں نے سنا ریویژن ہی ہوا ہے، تو آج بھی ہم ریویژن کر چکے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میری جبھی بھی ہوگی، ہم آیت ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کی تفسیر مختصر کرتے ہوئے انشاءاللہ جلد سے جلد پوری قرآن کا ترجمہ ہم کر لیں گے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم تمام کو اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔